قابل قدر لائق فخر احباب کرام، قابل عز و شرف، قابل تکریم و تعظیم تمام متعلقین، سامعین و ناظرین، آج بہت ہی بہترین مشورہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں کوئی بڑا کام کر جاؤں، میں کوئی بڑا عہدہ حاصل کروں، میں کوئی بڑا اپنا مشن چلاؤں یا اپنا بڑا کوئی بزنس کھڑا کروں، لیکن اس منزل تک پہنچنے کے جو اصول ہیں وہ ہم نہیں اپناتے، اس لیے منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس میں کئی اصول ہیں۔ یوں تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، لیکن دو تین بڑے اصول ہیں جن کو اپنا کر انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ انسان اگر کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو بڑے خواب دیکھنا شروع کرے۔ اگرچہ اسباب نہیں ہیں، لیکن ہمیں اپنے اسباب پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کی ذات بہت بڑی ہے، اس کے خزانے جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ مولانا رومی فرماتے تھے اس کی دین کا اگر اندازہ کرنا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھئے کہ لینے گئے تھے آگ اور اللہ نے دے دی نبوت۔ اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، اس کا تو شکوہ ہے، گلہ ہے کہ مجھ سے کوئی لینے والا ہی نہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آیا، ورنہ اس کے یہاں کوئی کمی نہیں۔ وہ تو کہتا ہے کوئی لینے والا ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ تو بڑے خواب دیکھے، اسباب چاہے نہیں ہیں، پیروں میں جوتے نہیں، جسم پہ کپڑے نہیں، چادر نہیں کہ ٹھنڈ سے بچا جا سکے، کئی دنوں سے بھوکے ہیں بلکہ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بجائے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ ان حالات میں جب کہ منافقین اور دشمن تانے دے رہے تھے کہ دیکھو مسلمان کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہے کیسر و کسریٰ کے خزانے ہمارے قدموں میں آئیں گے، لیکن ان کو دیکھو یہ تو پاخانہ کرنے جا نہیں سکتے، اپنی حاجت پوری کرنے تو جا نہیں سکتے، حالات تو یہ ہیں۔ اور خواب کیا دیکھا جا رہا ہے کہ کسریٰ اور کیسر اور کسریٰ کے خزانے ہمارے قدموں میں آئیں گے۔ اسی غزوہ خندق میں جو ہے چٹان آ گئی، آپ چلو گے تو ہو سکتا ہے راہوں میں روڑے بھی آئیں گے، چٹانیں بھی آئیں گی، لیکن ہمت کے آگے، حوصلے کے آگے بڑی بڑی چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری، 3 وار کیے، چنگاری جو پھوٹی۔ حوصلہ دیکھیے، ارادوں کی بلندی دیکھیے۔ فرما رہے ہیں یمن کی چابی ہمارے پاس آ گئی، کسریٰ کے خزانے ہمارے پاس آ گئے، اور کیسر کے خزانے بھی ہمارے قدموں میں آ گئے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں دیکھا، لیکن ہمارے لیے پیغام ہے، اگر کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہو، اپنے مشن کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہو، تو پھر بڑے خواب دیکھنا شروع کرو، ارادوں میں بلندی رکھو۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری سے کسی نے کہا کہ حضرت لوگ جو ہے نا چاند پہ پہنچ گئے، تو فرمایا اگر چاند پہ جانے کا رستہ اگر بن گیا ہے تو ہم بھی ایک اپنی جماعت بھیج دیں گے۔ اب دیکھو کتنی ارادوں میں وسعت ہے۔ تو بڑے خواب، اے علی میرا مشن ایسا پھیلے گا، ایسا امن قائم ہوگا کہ ہیرا شہر سے ایک عورت آئے گی حج کرنے اور ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ایسا پیسہ پھیلے گا، دولت ایسی پھیل جائے گی کہ پیسہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، اور میرا مشن ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہو کے رہے گا۔ علی کیا سوچتا ہے تو؟ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے میرے قدموں میں آئیں گے۔ ارادوں میں بلندی ہو، خواب بڑے دیکھے انسان، کیونکہ ہمیں اللہ سے لینا ہے، لوگوں سے نہیں لینا ہے، تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انسان بڑا سوچے اور منزل طے کرے، جب منزل طے ہوگی تو سفر ہوگا، منزل ہی طے نہیں ہے تو پھر بیچ میں ہی بھٹکتا پھرے گا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ انسان بڑا سوچے اور بڑے خواب دیکھے،
اور دوسرا یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے اس منزل کی طرف چلتا رہے، میانہ روی سے، نہ اتنا تیز بھاگے کہ تھک کے بیٹھ جائے خرگوش کی طرح، بلکہ مستقل مزاجی سے چلتا رہے، میانہ روی سے، نہ اتنا سست چلے کہ زمانے کی رفتار سے پیچھے ہو جائے، میانہ روی سے چلتے رہے، مستقل مزاجی سے، موسم سرما ہو یا گرما، طوفان ہو یا آندھی، تو نے چلنے کی شرط ہے باندھی، چکی چلتی ہے تو دانوں کو آٹا بنا دیتی ہے، تو مستقل مزاجی سے چلے گا، تیری راہوں کے روڑے پس کر آٹا بن جائیں گے۔ مستقل مزاجی سے چلتے رہنا، بارش ہو رہی ہے، بدر میں ہے، اور کھیتی پک چکی ہے اور تبوک کا سفر ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، آندھی آ رہی ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، احزاب میں ہے، اور لو چل رہی ہے، لیکن ذات الرقاء میں ہے، جسم کے کپڑے نہیں، پاؤں پہ چیتھڑے لپیٹے ہیں لیکن چل رہے ہیں، پاؤں میں فالے ہیں لیکن چل رہے ہیں۔ شہاب کو دیکھا، حج کرنے جا رہے ہیں، طبیعت ناساز ہے، چل رہے ہیں۔ کل آپ نے سنا تھا لاڈنو میں استقبال ہوا، اور کل رتن گڑھ میں استقبال ہوا، اور کل یہ سردار شہر پہنچ جائیں شاید۔ یہ مستقل مزاجی سے چلتے رہنا اپنے مشن کی طرف، اگر انسان مستقل مزاجی سے چلے گا اور چلتا رہے گا تو انشاءاللہ ضرور ہزاروں کلومیٹروں کا سفر بھی پار کر دے گا۔ تو دوسرا ہے کہ مستقل مزاجی سے انسان چلتا رہے اس مشن کی طرف، اور تیسرا یہ ہے کہ محنت بھی کر رہا ہو اس مشن تک پہنچنے کے لیے، جتنے پاس اسباب ہیں ان کو اکٹھا کر رہا ہو، اس کی کوشش کر رہا ہو۔ ہزاروں کی تعداد کے مقابلے میں ہزاروں چاہیے تھے لیکن آپ کے پاس 313 ہیں، تو ان کو جمع کرو، جتنے جو ہے اسلحہ جتنا تھا اس کو جمع کیا، جتنا ہے اس کو جمع کیا جائے، اس کے لیے اس کی تیاری کی جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے۔ صبح شام ایک دھن سوار ہو انسان، اس کی لگن ہو اور کوشش کرتا رہے، تو ایک دن انسان اپنی